اب سر اس کو ہم تھوڑا سا پھر حدیث کے بھی کانٹیکسٹ میں اور عالمی منظر نامے کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک پروسیس آف چینج ہے جس کو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ کا بلڈوزر چلنا ہے، تو وہ جو بلڈوزر چلنا ہے اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ آنا ہے، تو اس ٹرننگ پوائنٹ میں ایک تو ہمارا کردار، ٹھیک ہے، نظام کی تبدیلی یا نظام کو لانا ہمارے اوپر انفرادی طور پہ ہر بندے کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرے، جو ہمارا موجودہ حال ہے وہ تو ہے، لیکن اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، وہ بھی شدید گھبراہٹ کا شکار ہے، حالانکہ ایونٹ افغانستان میں ہوا ہے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہے، ویسٹ کا تو چلیں جو نیریٹو ہے وہ ہے، تو یہ جو پورا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کی خدشات ہیں کہ یہاں پہ انتشار ہو، خاص طور پر اگر جبری نظام آیا، تو اس کا پہ فردر اسپل اوور آگے انڈیا ہے، حدیث میں ہمیں کچھ غزوہ ہند کے بارے میں بھی ملتا ہے، مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائزڈ ہے، وہاں پہ بھی بہت ساری ایونٹس ہو رہی ہیں، تو یہ پھر بگر پکچر کیا ہے اور اس میں پھر وہ سر ویسے تو اس کے لیے شاید کئی پروگرام درکار ہوں کیونکہ وہ ساری احادیث سامنے رکھنا یہ وہ، لیکن ہم اسے مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بغیر کسی حدیث کا حوالہ دیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ابھی جس فکر کی ہم بات کر رہے تھے، جس سوشل تھاٹ کی ہم بات کر رہے تھے، تو وہ جو یہاں پہ کئی دہائیوں کے عمل سے بلکہ صدیوں کے عمل سے جو مرتب ہوئی ہے وہ ضائع ہونے کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات، جو 1947 میں ملک آزاد ہوا اور پھر یہاں ایک عسکری ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشیل دیا اور اس کے ساتھ جو ایٹمی طاقت دے دی، یہ بھی ضائع ہونے کے لیے نہیں دیا۔ ٹھیک، کرنے والوں نے یہ سب کس مقصد کے لیے نیتوں سے کیا اس سے مجھے غرض نہیں ہے، اس کے پیچھے کس کی فیسیلیٹیشن ہے مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے، میں نتیجے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی سب ضائع ہونے کے لیے نہیں ہے، جتنے بھی دشمنوں کے ارادے ہوں بے شک ہوں، یہ تابوت سکینہ ہے ہمارا، یہ کچھ کھو سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، اللہ کے اپنے پلانز ہیں، اپنے پلانز ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو ایک پوٹینشیل افغانستان میں تھا، دنیا نے ٹل لگا لیا تو اس کو وہ نابود نہیں کر سکے، وہ سروائیو کر گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے مستقبل میں یہ اکٹھا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب یہ اکٹھا ہوتا نظر آ، اچھا اس میں جوڑ لیجئے کشمیر کو بھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی 70 سال ہو گئے جدوجہد کرتے ہوئے، قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے والے کشمیر والوں کو چھوڑیں چلیں، لیکن جو اس طرف والے کشمیر والے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو تب ہندوستان پرابلم میں ہے نا، اسے 10 لاکھ فوج وہاں رکھنی پڑی۔ تو یہ سارا مل کے تو جو ایک نقشہ بنتا ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہندوستان ٹھیک ڈر رہا ہے، بہت ٹھیک ڈر رہا ہے۔ اب چلے جائیں آپ مشرق وسطیٰ میں، تو وہاں پہ جو بھی بے یقینی کی صورتحال ہے، جو حکومتیں مطلب وہ اب وہاں بھی لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، ادھر اسرائیل کے جالانہ عزائم ہیں، تو بس ایک حدیث وہ جو ہے نا جس میں دو لشکروں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، ایک وہ جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کے دجال سے لڑیں گے، اور دوسرے وہ کہ جو ہندوستان کے خلاف یلغار کریں گے، جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سائملٹینیسلی ہوں، ایک ہی حدیث میں ذکر ہے تو ہو سکتا ہے بیک وقت ہو، تو ادھر یہ سارا کھچڑی پک رہی ہے آپ کے سامنے، ادھر وہ کھچڑی پک رہی ہے۔ اب اس میں وہ چیزیں جمع کر لیں کہ وہ جو فائنل سٹیج ہوگا وہ اب کب آتا ہے، یا اسی کے درمیان آتا ہے کہ اسی خطے سے فوجوں نے جا کے تو وہاں کی لیڈرشپ کی بھی مدد کرنی ہے۔ تو یعنی یہ سارے حالات اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی فوج تیار کر لی ہے، اس کے لیے حالات بنا لیے ہیں، علیحدہ علیحدہ کیا، اب اس کو جوڑنے کا عمل باقی ہے، پارٹس میں تیار ہو گئی ہے، اب اس کا جوڑ ہوگا۔ اچھا، اب اگر آپ اسے چلیں، آپ کو ذرا بعض لوگوں کو حدیثوں سے وہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ بالکل غلط بات ہے، رسولوں کا کام میں سے ہے مستقبل کی خبریں دینا، خوشخبریاں دینا اور خبردار کرنا۔ کل کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو کل کی خوشخبری بھی دیتے ہیں، آخرت کی بھی دیتے ہیں تو دنیا کی بھی دیتے ہیں۔ تو اگر دنیا میں مسلمانوں پر کوئی بہتر آنا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں، اور برا آنا ہے تو وہ بھی بتاتے ہیں، تو یہ کوئی مطلب کہانیاں نہیں ہیں۔ لیکن میں دوسری طرف سے آتا ہوں، اگر یعنی آپ کے سامنے حالات ہیں، یہ ان دونوں خطوں میں آپ کو یعنی یہ ایک جسے کہتے ہیں ایک پروسیس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے 9/11 سے
9/11 سے بھی پہلے سر 90 سے، بالکل ٹھیک ہے، ورلڈ آرڈر کے نعرے کے ساتھ ہی، صحیح. ٹھیک ہے، وہ المحارب تھی، جنگوں کی ماں تھی نا، تو اب انڈے بچے دے رہی ہے. تو ایک طرف تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عمل ہے. دوسرا یہ دیکھیں کہ جو اس وقت دنیا میں امریکہ تو ہے جو بڑی بلا ہے، لیکن یہ جو نیا ہمارے پاس جو ہے نا پڑوس میں جو بڑی بلا تیار ہو رہی ہے، وہ تو ابھی نئی چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی بڑی بلا ہے. ٹھیک ہے، وہ نہ اس کی ٹیکنالوجی کا ہمیں پتہ ہے، نہ اس کی طاقت کا ہمیں پتہ ہے. بس کوئی وہ جو کچھ بھی ہے اپنے وہ کبھی ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا. تو سر جنگیں کس بات پہ ہوتی ہیں؟ دنیا میں فتنہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ وہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ سونے چاندی کے ڈھیروں پہ ہوتے ہیں، وسائل پہ ہوتا ہے نا. چلیں ہم اس کو وسائل، جی بالکل. آج سب سے بڑی شے کیا ہے جی؟ آپ کی انرجی ریسورسز ہیں. بالکل. وہ کدھر ہیں دنیا میں؟ آج کس کے قبضے میں؟ کون خواہش مند ہوگا کہ اس کے قبضے میں آ جائیں؟ تو وہ خود اگر لڑے تو کسی کے کام جوگے نہیں رہیں گے، نہ اپنے جوگے، نہ دنیا کو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو انہوں نے پراکسیز ہی لڑانی ہے نا. تو یہ تو اب سر بالکل یعنی نوشتہ دیوار ہے. بس اس کا بلکہ یہ کہ اگر کوئی سمجھ سکے تو آغاز ہو چکا ہے، کھچڑی نہیں پک رہی ہے، آغاز ہو چکا ہے. ایک نئی گریٹ گیم بالکل شروع ہونے جا رہی ہے. شروع ہو چکی. بالکل. تو سر ہمارے اور لیے اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نئی طاقت ایمرج کر کے آئے گی. جیسے ایک جنگ عظیم نے ایک طاقت کا خاتمہ کر دیا، دوسری جنگ عظیم نے نئی طاقت کو پیدا کر دیا ہے. تو یہ والی تو جنگ اعظم ہوگی نا.